بہار جو منبر رسول پر جلوہ افروز ہیں اور آج کی ہماری اس محفل پاک کے سرپرست بھی ہیں، مہمان خصوصی بھی ہیں، مقرر خصوصی بھی ہیں. آئیے ہم انہیں سنتے ہیں، بیداری کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ ڈاکٹر سید شمیم الدین صاحب قبلہ منیمی، فیضان صابر پاک، فیضان پیر و مرشد، عرس چہلم. حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں، حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں تو پیچھے کبھی ہٹتے ہی نہیں. حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں تو پیچھے کبھی ہٹتے ہی نہیں. بس یہی سوچ کے حیران ہیں کہ قاتل کے قتل ہو کے بھی یہ تعداد میں گھٹتے ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم. حضرت کے جانشین اور حضرت کے تمام صاحبزادگان، مشائخ کرام، علماء اعظام، مریدین، معتقدین، متوسلین، معزز حاضرین، خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ اس تاریخی متبرک مقدس جلسے میں کچھ عرض کرنے کی جسارت اور کوشش کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، بلکہ حضوری کے احساس کے ساتھ درود پاک بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں پیش کرنے کی سعادت اور دولت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا الفا مرہ. یوں تو آپ دن رات جلسوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں، ایسے جلسوں کی کثرت ہے، لیکن آج کا جلسہ کئی لحاظ سے الگ، منفرد اور ابھوتپورو ہے. جب بھی کہیں
چہلم اور جانشینی ایک ساتھ منعقد ہوتی ہے تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. ایک طرف ایک ذات ستودہ صفات رخصت ہو گئی، اس کا غم ہے، دکھ ہے، درد ہے، فراق ہے، بے چینی ہے، کسک ہے، تڑپ ہے. سجادے پر جلوہ فرما ہونے کی خوشی ہے، فرحت ہے، اطمینان ہے، سکون ہے. یہ دونوں چیزیں آج گلے مل رہی ہیں. اور یہ صوفیاء کرام کے یہاں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کی اصل نہ پائی جاتی ہے. ہاں، نظر ہونی چاہیے. اگر نظر ہے تو وہ چیز نظر آئے گی. اسی لیے زیادہ توجہ نظر پر نہیں ہونی چاہیے، نظر پر ہونی چاہیے. یہ جو دنیا سے کوئی کامیاب شخصیت رخصت ہو جاتی ہے تو آپ تو بے چین ہو جاتے ہیں، ہم تو بے چین ہو جاتے ہیں. لیکن اس شخصیت کے لیے یہ دن عرس کا ہوتا ہے. عرس جو کامیاب گیا، اس کو اگر کامیابی کی اطلاع مل گئی کہ تم کامیاب ہو تو پھر کون دن عرس کا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے کہ ایک آدمی پوری محنت کرے کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں، رات جاگے، دن کو مطالعے میں لگائے، آرام تک دے، کھانے پینے پر توجہ ثانوی کر دے، ساری محنت، ٹارگٹ، نشانہ، دھیر، مقصد ایک ہو کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں اور اعلیٰ درجے سے کامیاب ہو جائیں. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جس دن اس کو رزلٹ سنایا جائے وہ دن عرس کا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ عرس کے معنی ہوتے ہیں خوشی، مسرت، شادمانی. ہاں، عموماً خوشی کسی چیز کے ملنے سے ہوتی ہے. جب آدمی کو مراد حاصل ہو جائے تو مراد پانے والا مسرت میں ڈوب جاتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کے مطلب تو وواہ ہوتا ہے، میرج ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایک لفظ کے معنی کا اطلاق محل اور موقع کے بدلنے سے الگ الگ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی حریص اپنی حرص پا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ شادی ہی کا دن ہے. میں نے حریص جان بوجھ کے استعمال کیا ہے. اردو میں یہ ذرا نیگیٹو معنی میں لیا جاتا، منفی ہے، لیکن قرآن نے اس کو مثبت بنا دیا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یعنی حرص اگر کسی چھچلی، معمولی، سطحی، غیر شرعی چیز کی ہو تو یقیناً حریص نیگیٹو ہے. لیکن اگر حرص اعلیٰ ہو، افضل ہو، شرعی ہو، مقصد تخلیق ہو تو حریص سراسر مثبت ہے. تو کسی بزرگ کا اس دنیا سے جانا
عرس کہلاتا. اچھا ایک بات اور یاد رہے، بعض دفعہ کسی چیز کے جواز کو حاصل کرنے میں یہ توجہ بھی رہتی ہے کہ اشتباہ نہ ہو جائے، کسی غیر سے اشتباہ ہونا. ارے یہ تو فلاں جگہ بھی پایا جاتا ہے، اس کا تو فلاں جگہ بھی موجود ہے. الحمدللہ صوفیہ کے ہاں جو چیزیں موجود ہیں وہ خالص صوفیہ کی ہیں، کسی اور کو وہ نصیب ہی نہیں ہے. اب اس کی اصطلاح یہ آیا کہاں سے؟ صوفیوں کی اصطلاح پر منہ ٹیڑھا کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن اگر اصطلاحات کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے تو انہیں محسوس ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سجادہ نشین آستانہ صابر پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یقیناً صابر پاک کی دھرتی پر ہم سب صابر پاک کی دھرتی پر بیٹھے ہیں، یہ ان کی مہربانی کے بیٹھے ہیں. آنا مہربانی، ٹھہرنا مہربانی، بیٹھا دینا مہربانی، دل کا لگا دینا مہربانی. حق بے شک. اگر کوئی آ بھی گیا تو ذرا دل کو ٹٹول لے کہ دل پر حضرت کی مہربانی کا ہاتھ ہے یا نہیں. اگر مہربانی کا ہاتھ ہوگا تو دل کے کپاٹ کھل چکے ہوں گے اور مہربانی اندر تک اپنا اثر دکھا رہی ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں یہ اتراکھنڈ کا اجمیر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. اگر کسی کو اجمیر سمجھ میں نہ آئے اور وہ اس اطراف کا ہو، اتراکھنڈ کا ہو، آس پاس کا ہو، تو اسے کہیے کہ اجمیر سمجھنا چاہتے ہو، چلو پہلے صابر پاک کے یہاں حاضر ہو جاؤ، اجمیر کی معرفت کا دروازہ کھل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طرح اہل بیت کو دیکھ کر ذات رسالت کی جھلک سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی طرح صابر پاک کے دروازے کو دیکھ کر اجمیر کا جنتی دروازہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ چشتیہ سلسلہ، یہ بہشتیہ سلسلہ، یہ جنت کا سلسلہ، یہ چشتی سلسلہ دو شاخوں سے پھیلا ہے. اس کی دو شاخیں ہیں اور الحمدللہ دونوں ہری بھری ہیں اور دونوں میں اس قدر پھل ہے کہ شاخیں جھکی جاتی ہیں، لگتا ہے کہ شاخیں ٹوٹی جاتی ہیں، لیکن اس شاخوں کے جھکنے اور ٹوٹنے کا دھوکہ اس لیے ہوتا ہے کہ شاخوں کا مقصد تم تک پہنچ کے تمہاری بھوک مٹانا ہے. دو شاخیں، پہلے تو ان دونوں شاخوں کو سمجھ لیجئے، پھر ہم لوٹتے ہیں اس طرف. ایک شاخ چشتیہ سلسلے کی نظامیہ کہلاتی ہے. سب جانتے ہیں، یہاں تو سب سلسلے والے بیٹھے، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. یہی سب جنرل نالج بھولنے کی وجہ سے آج کل کے سو کالڈ علم کی قدر ختم ہو گئی. مدارس میں یہ بھی پڑھایا جانا چاہیے کہ اسلام کی تبلیغ و دعوت کی تاریخ اس بر صغیر میں کیا ہے. عربی پڑھا دیا، تفسیر پڑھا دیا، فقہ پڑھا دیا، اصول فقہ پڑھا دیا،
حدیث پڑھا دیا، اصول حدیث پڑھا دیا، علم کلام پڑھا دیا، منطق پڑھا دیا، فلسفہ پڑھا دیا، اور نہ پڑھایا تو وہ کہ اس سرزمین پر اسلام کا نور، اسلام کی تجلی کن وجود مسعود کے ذریعے اتری، اس کی بات بھی ہونی چاہیے۔ اگر علماء عوام آدمی کی بات نہیں کرتے، جس کو دعویٰ ہے کہ ہم عالم ہیں، ہم فاضل ہیں، ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے نصاب پڑھا ہے، اسباق پڑھے ہیں، مدرسے میں وقت گزارا، اس سے پوچھے تو کہ بابا فرید گنج شکر کون تھے؟ اگر وہ جواب نہ دے سکے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کو علم تو پڑھایا گیا، تاریخ نہیں پڑھائی گئی۔ اس لیے یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ گھر کی داستان نہیں ہے، یہ قوم کی داستان ہے، یہ گھریلو باتیں نہیں ہیں کہ یہ صابری لوگ جان لیں، چشتی لوگ جان لیں، نہیں، یہ قوم کی تاریخ ہے، یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ تمہارا اتہاس ہے، اور یہ اس دیش کے سوابھیمان کا اتہاس ہے۔ ایک شاخ نظامی کہلائی اور دوسری شاخ صابری کہلائی، اور حضرت مخدومنا و مقتدانا و سیدنا صابر پاک کے ساتھ ایک خاص بات ہے۔ میں اپنا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سجزی چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کی بزرگی اور بڑائی کسی اسکیل سے ناپی نہیں جا سکتی۔ وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، جس کی گہرائی کسی کو معلوم نہیں۔ ان 800 برسوں میں کیسے کیسے پیراک اور تیراک آئے، اور غریب نواز کی عظمت کے سمندر میں بڑی محنت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، شعور اور وجدان کے ساتھ غوطہ لگایا، اور یہ کہہ کے باہر آ گئے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ اس کی گہرائی کو ناپ لوں۔ ایک دوسری شخصیت غریب نواز کی تیار کی ہوئی، غریب نواز کا سب سے بڑا کارنامہ، آپ کرامات سنتے رہتے ہیں، بہت سی کرامت آپ کو سنائی جاتی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ غریب نواز کی سب سے بڑی کرامت کا نام کیا ہے، اچھا آپ سے پوچھے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سے پوچھے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جانتے سب سے بڑی کرامت کا نام؟ اب وہ آپ جان جائیے گا تو آپ کو اپنی قدر کا احساس ہوگا، آپ کو اپنی قدر کا۔ جانتے ہیں سب سے بڑی کرامت کا نام کیا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ یہ غریب نواز کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یاد رکھو، کسی شیخ اور پیر کی سب سے بڑی کرامت اس کا مرید ہے نا؟ تب خواجہ قطب کے بارے میں بھی زیادہ معلوم نہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، ان بزرگوں کے سلسلے میں غیر مستند روایات کو بیان کرنا، اپنی منمانی کرنا، گڑھ گڑھ کے کوئی بات پیدا کرنا، یا ہلکی معمولی غیر مستند کتابوں سے کوئی بات بیان کرنا، اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس پر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، سوالیہ نشان لگتے ہیں۔
اتنا ہی کافی ہے کہ غریب نواز اولیاء بر صغیر کے سلطان ہیں. بس زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خواجہ قطب کے خلیفہ ہیں بابا فرید الدین مسعود. زیادہ باتیں معلوم نہیں. اس 3 کڑی کے بعد چوتھی کڑی آتی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء ہے نا. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. رنگ ظاہر ہے, سب کچھ معلوم ہے, کام کیسے کیا, تبلیغ کیسے کیا, دعوت کیسے دیا, سب معلوم. اب پھر خواجہ کا رنگ پلٹا اور صابر آ گئے. اب صابر کے بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں معلوم. یہ بھی غریب نواز کے سمندر کی ایک شاخ ہے جو یہاں چلی آئی ہے اور یہاں بھی وہی کہرائی ہے. کس کی مجال کے کوئی نام لے. آیا اور دم, محو حیرت, ششدر, خاموش, بے ہوش. الفاظ نہیں, تاریخ نہیں, کتاب نہیں, حوالہ نہیں, بس دنگ و محو حیرت. یہ صابر ہے. یہ غریب نواز کی تجلی ہے. غریب نواز کے جو معاملہ ہے ٹھیک وہی معاملہ صابر کلیری کیا ہے نا. اور صابر کلیری کی سب سے بڑی کرامت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی ہے. اب دیکھو یہاں بھی خواجہ قطب آ گئے. اب دیکھو بابا فرید کی طرف چلو, حضرت سیدنا جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی ہے نا. اب پھر دیکھو اب آ گیا سامنے مطلع صاحب. جیسے وہاں خواجہ نظام الدین اولیاء ہے ویسے ہی یہاں شیخ احمد عبدالحق رضولوی ہیں. سب واضح ہو گیا ہے نا. یہ صابری سلسلہ ہے. ایسے بڑے بڑے قطب, اقطاب, اوتاد, علماء, صوفیہ ایسے ایسے پیدا ہوئے کہ بغیر صابریوں کو پڑھے ہندوستان میں اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. کہے صابری کو نہیں جانتا وہ اسلام کی تاریخ نہیں جانتا. کہے میں صابریوں کی خدمات نہیں جانتا وہ اسلام کے علماء اور مشائخ کی خدمات نہیں جانتا. وہ طفل مکتب ہے بلکہ رحم مادر میں ہے, ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. پیدا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ صابریوں کی خدمات کیا ہے. ساری خدمت قلم کاغذ سے نہیں ہوتی. قلم کاغذ کی خدمت سے بڑھ کر آنکھوں سے خدمت ہوتی ہے. ان آنکھوں سے جب آنکھیں ٹکراتی ہیں تو ہزاروں دفتر, بے شمار حرف اور بے گنتی مفہوم و معانی آنکھوں میں حل ہو جاتے ہیں نا. ان صابریوں نے کیا 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 ہے ان کی خدمات کا احاطہ کرنے کے لیے بھی اللہ کا فضل چاہیے. تیرے پاس علم ہوگا, عقل ہوگی, شعور ہوگا, فضل الہی کی بھیک مانگ, تب تجھے صابری نظر آئے. آج ہم لوگ جو یہاں جمع ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہم نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آل رسول سید امین القادری صاحب قبلہ, سید امین القادری صاحب قبلہ, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور پیر و مرشد, صابری دولہ, عرس چہلم, آل رسول سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات تشریف رکھیں, ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں.
اپنی خوشبختی سعادت و نیکبختی سمجھتا ہوں کہ حضرت پیران کلیر کے دیار میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. بس ہو گیا بھائی پلیز پلیز بس کر دو بھائی. ہم اس بات کا ہے کہ ہم نے ایک ایسی شخصیت کھو دیا ہے, مان لو بہت مہربانی ہوگی. ایک ایسی شخصیت کو کھڑے مطلب سامنے ہو جاؤ ہم کھو چکے ہیں ادھر چلے جاؤ. جسے دکھا کر کہا جا سکتا تھا کہ صابری سلسلے کی تاریخ اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو, یہ ساجد میاں ہے, ان کو دیکھ لو. یہ صابری سلسلے کی کھلی کتاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر پیڑھی صابری شجرے کی تمہیں یہاں زندہ نظر آئے گی. میں ذرا تحقیق کی وادیوں میں ساجد میاں کا نام لے کر گر پڑ رہا تھا کہ ذرا کھوجیں ان کو, تو مجھے محسوس ہوا کہ ساجد میاں صابری سلسلے میں لائے گئے ہیں. صابری سلسلے سے ان کا رشتہ آبائی جدی پشتہا پشت کا ونشانوگت جینیالوجیکل نہیں نظر آیا. تو صابری سلسلے میں ساجد کو چن لیا گیا اور لایا گیا کہ لاؤ ادھر, یہ ساجد میرا ہے. سبحان اللہ. آپ کو تو معلوم ہے کہ آدمی جب کہیں مرید ہوتا ہے تو کہا گیا ہے کہ مرید آدمی وہی ہوتا ہے جہاں اس کا حصہ ہوتا ہے. حصہ ہے نا, یعنی کون کس سلسلے میں داخل ہوگا یہ لکھ دیا گیا ہے, لکھا ہوا ہے, درج ہے, منقوش ہے. لوح محفوظ کے بھی بہت سے پردے ہیں, بہت سی پردے ہیں, اسفیر ہے. لوح محفوظ مصلحت اور حکمت کی وہ کتاب ہے جو اللہ کی بخشی ہوئی نظر کے بغیر نظر نہیں آتی. سچی بات تو یہ ہے کہ کس کو کس کا ہاتھ پکڑنا نصیب ہوگا یہ بھی پروردگار کی اس راز دوروں والی کتاب میں درج کر دیا گیا ہے, تب ہاتھ پکڑایا گیا. ساجد میاں صابری سلسلے کی دریافت ہے. اور میں ایک اور بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. موجودہ دور میں, وہ دور جو حضرت کے رخصت ہونے سے ایک چیپٹر تمام ہو گیا, اس چیپٹر میں صابری سلسلے کی شاید سب سے غنیمت شخصیت ساجد میاں. سبحان اللہ. سب سے غنیمت, ہر لحاظ سے, علم کے لحاظ سے, شعور کے لحاظ سے, وجدان کے لحاظ سے, خدمت کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, اخلاص کے لحاظ سے, شکل, صورت, عادت, اطوار, رنگ, ڈھنگ, تیبر, آہنگ, سب ساجد میاں کا صابری سلسلے کی تاریخ بیان کرتا ہے نا. آج کل لوگ مرید ہونے کے لیے کرامت کھوجتے ہیں. کوئی کرامت ہوتی تو ہم مرید ہو. ایک بڑے بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ آج کل پیر ملتے کہاں ہیں, تو اس بزرگ نے بڑی سنجیدگی سے ارشاد فرمایا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, مرید بھی کہاں ملتے ہیں, مرید بھی کہاں ملتے ہیں. پھر تھوڑا رک کر انہوں نے وضاحت کی, جب مرید ابو بکر صدیق جیسا ہوگا تو پیر محمد رسول اللہ جیسا پائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ
بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایڈمیشن لینے کے لیے ہر اسکول پہ کمی نکالتے رہتے ہیں. اس اسکول کا چپراسی اچھا نہیں, اس اسکول کا ٹیچر اچھا نہیں, اس اسکول کا میدان اچھا نہیں, اس اسکول کی بلڈنگ اچھی نہیں, اس اسکول کا پرنسپل اچھا نہیں. تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ اگر یہی کرتے رہے تب تو تم پڑھ چکے. اسکول کی عمارت, اسکول کا نصاب, اسکول کی گھنٹی کی آواز, اسکول کی گلی, اسکول کا میدان دیکھتے دیکھتے ایسا نہ ہو کہ عمر زیادہ ہو جائے اور کلاس میں پچھڑ جاؤ. ارے کسی اسکول میں تو داخل ہو جاؤ. کبھی کبھی معمولی اسکول بھی غیر معمولی پیدا کر دیتا ہے. ساجد میاں کے پیر کو کوئی اس طرح نہیں پہچانتا جیسے ساجد میاں کو پہچانتا ہے. لیکن اس پیر جس کا نام فضل تھا, اس کا فضل اللہ کے فضل کے ساتھ ساجد کو برس گیا. آج رامپور کی گلیوں میں لوگ فضل کھوجیں گے, ساجد میاں کے پیر ہیں, ساجد میاں کے پیر ہیں, ساجد میاں کے پیر ہیں, اور تب پوچھنا اسکول کیسا تھا. ہے نا؟ اب یہ ساجد میاں مرید ہونے کے لیے لوگ کرامت کھوجتے ہیں. کرامت ہوگی تو مرید ہو. سنو ایک کرامت, کس کو کہتے ہیں کرامت؟ جانتے ہو ایک صاحب ساجد میاں سے مرید ہوئے. پوچھا گیا کہ کیا دیکھا کہ مرید ہو گئے؟ کچھ دیکھا ہوگا. ارے کیا دیکھا بھیا, کچھ ایسا سناؤ کہ آشچर्य چکت ہو جائے, آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے. کیا دیکھ لیا تم؟ جانتے ہیں اس نے کیا بتایا؟ غور سے سنیے. اس نے کہا کہ حج کے سفر پر میں روانہ ہوا اور مجھے جو کمرہ دیا گیا, کمرے میں کوئی بیڈ خالی نہیں, اور اکیلے آدمی کو بیڈ ملنا بھی مشکل ہوتا ہے. عموماً لوگ کمرے میں اپنے اہل و عیال, شناسہ اور رفقا کو رکھنا چاہتے ہیں. انجان آدمی کو کون کمرے میں جگہ دے؟ یہاں بھی نہیں دیتا. اور حج میں وہ صفت اور غالب آتی ہے. حج میں حاجی بہت بڑا سیلفش ہو جاتا ہے. اس بیچارے کو کہیں جگہ نہ ملی تو بلڈنگ کے ذمہ دار نے کہا کہ دیکھو ایک جگہ ہے, اگر تم تیار ہو تو وہاں بھیج دو. کہا کہ ہاں بتائیے. کہا ایک کمرے میں ایک پیر صاحب آئے, ایک فقیر بزرگ ہے, سیدھے سادے, کوئی ناز نہیں, نخرہ نہیں, تکبر نہیں, دکھاوا نہیں, ریا نہیں, تسنو نہیں, اہنکار نہیں, غرور نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہو تو وہاں ڈال دیں, ان کو کوئی اعتراض نہ ہوگا. اس کے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھا. آپشن ہوتا تو وہاں نہ جائیں گے یا جائیں گے, اس کا سوال ہی نہیں تھا. کہا کہ ٹھیک ہے ڈال دو. کمرے میں ڈال دیا. اب پیر صاحب تو اپنے وظیفے میں, اپنے اوراد میں مشغول. یہ بیچارہ نہ اس کو کوئی غرض کہ ان سے ملے, اب پیر صاحب تو مشغول ہی تھے. اتفاق سے ایک آدمی ملنے آ گیا اس آدمی سے جو ابھی کمرے میں آیا تھا. کھوجتے 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 کہ کمرہ ملا کہ نہیں ملا, کمرہ ملا کہ نہیں ملا. کھوجتے کھوجتے آیا کہ اچھا یہاں مل گیا. السلام علیکم انصار, تو کمرہ مل گیا؟ ہاں کمرہ مل گیا. ارے بڑی اچھی بات ہے, بیٹھو 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 بیٹھو. یہ والا کمرہ, ہاں ٹھیک ہے, یہ کمرہ تم کو مل گیا. دونوں بات چیت کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے اپنا دکھ درد بانٹ رہے ہیں. اتنے میں پیچھے آہٹ ہوئی تو دونوں نے مڑ کے دیکھا کہ پیر صاحب اپنے دونوں ہاتھوں میں چائے لے کے کھڑے ہیں. چائے لے کے کھڑے اور کہہ رہے ہیں کہ اے حاجی صاحب, آپ میرے کمرے میں آئے ہو, یہ آپ کا بھی کمرہ ہے, میں اکیلے چائے کیسے پی لوں؟ آپ کے لیے بھی چائے لے کے حاضر ہے نا.
چائے لے کے حاضر ہے نا. دونوں نے پھٹی آنکھوں سے پیر کو دیکھا. ایسا بھی پیر ہوتا اس کو بھی پیر کہتے ہیں. پیر بھی ایسا ہو سکتا ہے نا. اور وہی دن تھا کہ اس نے کہا کہ بہت سے پیر با کرامت مل جائیں گے لیکن اس کرامت کا حامل نہیں ملے گا. اس لیے بیعت تو یہی ہوگے ابھی ہوگے. اس لیے کہ پیر کی وہ صفت ہم نے دیکھ لی جو صفت کہیں دکھائی نہیں دی اور یہ دل کے نہا خانے کے دروازے اور کھڑکی کو چھو گئی. اس لیے مرید تو انہی سے ہوتا. ساجد میاں کے مرید کرنے کی داستان سمجھ میں آ گئی ہو کہ مرید کیسے ہوتا ہے. لیکن آپ کو اصلی بات اب سنیے. مدینہ منورہ میں ایک اجنبی شخص آیا. کیوں آیا؟ کہ اسے معلوم ہوا تھا کہ اللہ کا نبی ظاہر ہوا ہے. اللہ کا نبی ظاہر ہوا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی تمنا، بیدابی، بے چینی، اضطراب، شوق لے کے آیا. آیا تو دیکھا کہ سب بزی ہیں، سب مشغول ہیں، سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. وارفتگی ہے، محبت ہے، ایک عجیب سا فیضان ہے. صحابہ کو دیکھ کر حیرت تو ہوئی لیکن اس حیرت نے زیارت کا شوق اور بڑھا دیا. اب وہ ہر آدمی پر ایک نظر ڈالتا ہے کہ اس میں سے ان کا سردار کون ہے. وہ ہے کون جس نے یہ منظر پیدا کر دیا. اس منظر کا پیدا کرنے والا کون ہے. تھوڑا اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ دسترخوان چل رہا، کھانا چل رہا، کھانا کھلایا جا رہا. کھانے پر سب لوگ متوجہ ہیں. کچھ بیٹھ چکے ہیں، کچھ بیٹھ رہے ہیں، کچھ بیٹھنے والے. اب اس کی حیرت اور بڑھی کہ اس میں اللہ کا رسول کون ہوگا. تو وہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا چہرہ غور سے دیکھ رہا. یہ والے، یہ والے، یہ والے، یہ والے. پھر ادھر گیا، ادھر سے دیکھ رہا کہ یہ والے، کہ یہ والے. اللہ کے رسول کون ہے. حیرت چونکہ اس پر غالب تھی اور بے چینی تھی، اضطراب تھا کہ زیارت کرے اس اللہ کے نبی کی. چنانچہ اس کی حیرت کو زبان عطا ہو اور اس نے حیرت کے عالم میں پوچھ دیا کہ میں بہت بے چین ہوں زیارت کے لیے. تم میں تمہارا سردار کون ہے. تم میں تمہارا سردار کون ہے. حدیث کے الفاظ کو ذرا اجازت ہو تو ذرا اس میں اس طرح تغیر کرے اور کہے کہ تم میں تمہارا مرشد کون ہے، پیر کون ہے، سید کون ہے تمہارا. اب تو سارے لوگ مڑ کے دیکھ رہے کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے، یہ کون آ گیا. ابھی اس نے یہ سوال کیا ہی تھا اور سوال پوچھ ہی رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور اسی عالم میں جواب دیا ان کا سردار ان کا خادم ہے. جو ان کی خدمت کر رہا ہے وہی ان کا سردار ہے. مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ صابر میاں کی شخصیت میں یہ حدیث بامعنی اور مشرح ہو گئی کہ صابر میاں کو جس نے ساجد میاں کو دیکھ لیا، ساجد میاں اس کیفیت میں ہے کہ دیکھو یہ خدمت کرنے والا ہی جس کی خدمت کر رہا ہے اس کا سردار ہے نا. اور مجھے عربی کی ایک بات بھی یاد آ گئی، پھر فارسی بھی یاد آ گئی کہ عربی میں کہا گیا ہے کہ من خادما خودما،
جو خدمت کرے گا اسی کی خدمت کی جائے گی، جو خدمت کرے گا اسی کی خدمت کی جائے گی۔ اور فارسی میں صوفیہ کے ہاں بہت رائج ہے کہ ہر کے خدمت کر او مخدوم شد۔ یہ جو آستانہ ادھر ابھی بن گیا یہ مخدوم کا آستانہ ہے، یہ خدمت کر کے لیٹا ہے، اور اس کے قبر کی مٹی خدمت کے پسینے کی خوشبو دے رہی ہے کہ یہ خدمت کر کے لیٹا ہے۔ میں حضرت کی دعوت پر بمبئی پہنچا، حضرت نے مجھے حکم دیا بمبئی آنا ہے۔ میں بہت زیادہ واقف نہیں تھا حضرت۔ ایک بار حضرت پٹنہ تشریف لائے تھے، خانقاہ آئے تھے، اور جب وہ خانقاہ پہنچے تھے نا میں ان کو نہیں پہچانتا۔ قیام کیا انہوں نے خانقاہ میں، لوگوں نے آ کے بتایا خانقاہ کے ذمہ داروں نے کہ ایک بزرگ آئے ہیں، ٹھہرا دیا گیا ہے، نماز میں ان سے ملاقات ہوئی۔ نماز کا وقت ہوا تو میں مسجد آیا اور مسجد میں ان سے ملاقات ہوئی، تو پہلی نظر میں جو احساس قلب و جگر میں ہوا وہ یہ کہ یہ آدمی محنت والا ہے، کاسب ہے، شاغل ہے، ذاکر ہے، مراقبے والا ہے۔ اس نے اپنے قلب کو مجلہ کیا ہے، مصفہ کیا ہے، مصفہ کیا ہے۔ یاد رکھو جب کوئی اپنے قلب کو مزکہ کرتا ہے تو قلب آئینے کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب کوئی آئینہ ہو جائے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جو قریب سے گزرے اس کا منہ دکھائی دے، ہے نا؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ آئینے میں منہ ویسا ہی دکھائی دے گا جیسا منہ ہوگا، ہے نا؟ آئینے میں منہ تو ویسے ہی دکھائی دے گا جیسا منہ ہوگا، ہے نا؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ جس کو اس آئینے کی قدر ہو گئی وہ کالا کنوٹا ہو کے بھی اہل بیت میں شامل ہو جائے، اور گورا اور لال ہو کے بھی ابو لہب ہو جائے۔ آئینہ تو دونوں کے سامنے ہے نا؟ تب وہ دن تھا، انہوں نے مجھ عزیز کو دیکھا، سوچا ہوگا کہ اس پر مہربانی کرنا چاہیے، اس لیے مجھے بمبئی بلایا۔ بمبئی بلایا تو میں نے ایک چیز اپنی آنکھ سے دیکھی، خانقاہوں کے لیے ساجد میاں زندہ ادھارن ہے۔ ساجد میاں کو جس نے نہیں دیکھا کاش وہ دیکھ پاتا تاکہ وہ اپنی خانقاہ کو ساجد میاں کی روش سے مماثلت دے پاتا۔ میں نے کیا دیکھا بمبئی میں؟ حضرت نے تقریر نہیں کی کہ میں ان کی تقریر سے ان کے علم کا اندازہ کرتا۔ حضرت نے ایسی گفتگو کی جو بالکل عام گفتگو تھی۔ کیسے ہے آپ؟ تھک تو نہیں گئے؟ فریش ہیں؟ ٹھیک ہے؟ میرے جیسا آدمی، ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو پڑھانے والے کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا ہے کہ کتنا نمبر دے، ہے نا؟ اب پڑھانے والے کو ایک بیماری ہوتی ہے، اسکول کے پڑھانے والے سے اسی لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں چھڑی نہ چلا دے، اس لیے کہ اسکول میں پڑھانے والا، مدرسے میں پڑھانے والا یا تو چھڑی چلا دے گا یا مکہ مار ڈالے گا۔ ارے باپ رے باپ، بچ کے رہنا چاہیے، ہے نا؟ تو خیریت ہے کہ ہم لوگ یونیورسٹی والے ہیں تو ہم مار پیٹ تو نہیں کرتے، لیکن نمبر دینے کے چکر میں رہتے ہیں کہ کتنا نمبر دیں۔ دیکھا کہ نمبر دینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ کاپی بڑی اونچی ہے۔ تب ایک منظر دیکھا، کھانے کا وقت آیا، دسترخوان لگا،
حضرت نے چمچہ اپنے ہاتھ میں لیا، کرچھل اپنے ہاتھ میں لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور سب کی پلیٹ اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھائی اور دائیں ہاتھ سے کھانا لگایا، سبحان ایک اللہ پلیٹ ہٹایا پھر دوسری اٹھایا اس میں لگایا اور آگے بڑھاتے گئے۔ ہم نے کہا یہ شیخ کہاں چھپا ہوا تھا؟ یہ شیخ جو حدیث پاک کی روشنی میں سردار تو وہی ہے جو ان کی خدمت پر مشغول ہے، وہی ان کا سردار ہے۔ ہم نے کہا یہ تو سید الصوفیاء ہے، یہ آدمی۔ چائے کا وقت آیا، حضرت نے کتلی اپنے ہاتھ میں لی، ہے نا، اپنے ہاتھ میں کتلی، سب کی پیالی کھینچتے جاتے، سب کو چائے دیتے جاتے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف خواص کو، جسے دنیا عوام یا عوام سے بدتر سمجھ رہی ہوگی، ساجد میاں نے اسے بھی پکارا، لے ادھر آ چائے پی۔ اتنے میں کوئی تو مرید آ گئے جو باہر سے آئے تھے، انہوں نے اپنا بسترا وغیرہ جو بھی اٹیچی وغیرہ تھی رکھی۔ کسی نے کہا کہ چلیے آپ کو جگہ دکھا دیں رہنے کی، سونے کی۔ حضرت نے انٹرپٹ کیا، بیچ میں مداخلت کی اور کہا بعد میں دکھاؤ گے جگہ، پہلے ادھر آ، پہلے کھانا کھا لے، کھانا کھاؤ، ہے نا۔ اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا نکالا ہے نا۔ آپ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ یہ کسر نفسی کی وہ منزل ہے جہاں معمولی شیخ تو جا ہی نہیں سکتا۔ اس کو تو لگے گا کہ شیخی سسری میں کہ شیخی بچے گی، ہے نا۔ شیخ اگر یہ سب کام کرنے لگا تب تو بڑا مشکل ہے۔ اچھا تو کیا صادق میاں یہی کرتے تھے یا کچھ اور بھی کرتے تھے؟ اچھا کیوں ہم نے اس پہلو کو زور دیا؟ مجھے تو چونکہ چلے جانا ہے اور آپ بہت ٹھنڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، اور یہ ٹھنڈا کوئی چیز نہیں ہے۔ مرید کے لیے تو ٹھنڈک تب ہو جاتی ہے جب شیخ نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ مرید کی گرمی تو پیر سے ہے نا، پیر ہے تو گرمی ہے، بدن میں گرمی ہے نا، جیب میں گرمی ہے، قلب میں گرمی ہے، ذات میں گرمی ہے نا، فکر میں گرمی ہے۔ اب پیر نہیں ہے۔ ایک پیر سے کسی نے پوچھا بھی تھا، حضور اچھا ہوتا کہ آپ کے سامنے ہم لوگ چلے جائیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ شیخ جنازہ پڑھائے، شیخ مٹی دے، لیکن حضور پتہ نہیں اگر آپ چلے گئے تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ آپ چلے گئے تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ شیخ کا ارشاد سنو اور اپنے ٹھنڈے کو گرمی سے بدلو کہ شیخ نے کہا سن، جب شیخ دنیا میں ہوتا ہے، نگاہ کے سامنے ہوتا ہے، مرید چھو سکتا ہے، مرید پکڑ سکتا ہے، مرید دیکھ سکتا ہے، تو شیخ اس تلوار کی طرح ہوتا ہے جو نیام میں ہوتی ہے۔ نیام مانے خول۔ آج کل کے زمانے میں تلوار نہیں دیکھتا کوئی، تو نیام کہاں سے دیکھے، ہے نا۔ تقاضے بدل گئے، زمانہ بدل گیا۔ تلوار کا خول، تیر جب تک نگاہ کے سامنے ہے تلوار اپنے نیام میں ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوا تو پیر نیام سے باہر نکلی ہوئی تلوار کی مانند ہے۔ کہاں تم ہو؟ پیر تمہارے پاس ہے، پیر کو محسوس کرو، پیر پر توجہ اڑا دو، پیر پر توجہ کرو گے۔ اسی توجہ کی بنیاد پر حضور نے فرمایا تھا تعجب خیز ایمان کن لوگوں کا ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے جس کے ایمان پر تعجب کیا گیا؟ صحابہ نے سوچ سمجھ کے عرض کیا حضور، جس ایمان پر حیرت ہو، آشچرج ہو، تعجب ہو، رشک ہو، وہ تو انبیاء کا ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا
انبیاء کو تو عین الیقین کرایا جاتا ہے، حق الیقین ان کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کے ایمان پر حیرت کس بات ہے؟ ان کا ایمان تو بڑی بلندیوں والا ہے، اس میں کیا حیرت ہے؟ دیکھا ہے انہوں نے ان چیزوں کو جو امت کو بتاتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا ہم لوگوں کا، کہا کہ تمہارے ایمان پر بھی کیا حیرت، تم نے نہ دیکھا تو کیا ہوا، دیکھنے والے کو تو دیکھا، تو اس پر حیرت کس بات ہے؟ حیرت تو ان کے ایمان پر ہے جنہوں نے نہ تم کو دیکھا نہ مجھ کو دیکھا۔ اور ایمان ایسا ہے جیسے کہ 1000 بار دیکھا ہو، ان کا ایمان تعجب خیز ہے نا؟ تو شیخ تمہارے ساتھ ہے، تم شیخ کے ساتھ ہو، شیخ سے کبھی اپنے کو جدا نہ سمجھو، شیخ کے ساتھ رہو اور اس بات کا مراقبہ کرو کہ شیخ کی نگاہ ہم پر ہے، شیخ کی نگاہ میں ہم ہیں، مرشد کی نگاہ میں ہم ہیں، مرشد کی نگاہ میرے اوپر ہے اور ہم ہر وقت نگاہ مرشد سے نہا رہے ہیں۔ میں نے یہ موضوع اس لیے انتخاب کیا کہ قرآن کریم کی وہ آیات جسے میں نے اپنی گفتگو کے لیے عنوان بنایا، وہ بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو مخاطب کیا اور کہا قریش، آپ تو جانتے ہیں قریش کون؟ یہ کعبہ، حضرت نے اپنے ایک بیٹے کا نام کعب علی رکھا ہے نا، کعب، جانتے ہیں کعب کس کو کہتے ہیں؟ کعب کے معنی ہوتے جو اپنی جگہ سے اتنا بلند ہو کہ ہر بلند کی نگاہ میں وہی بلند ہو۔ اور کعبے کو کعبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اپنی بلندی کے اعتبار سے سب سے بلند ہے نا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، جس گھر نے تم کو عزت دی ہے، ارے کم سے کم اس گھر کے رب کی بندگی کرنے میں تم تو نہ پچھڑو، تم تو آگے رہتے کہ اچھا اس گھر کے رب کی بندگی کرنی ہے تو قریش سے زیادہ آگے کون رہے گا، تم ہی پچھڑ گئے ہے نا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ مکے والے حضور پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے سے اس کو بیت اللہ کہتے تھے، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، بتوں کا گھر نہیں کہتے، وہ گھر لات اور عزا کا نہیں کہتے، وہ گھر کس کا کہتے تھے؟ بیت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمجھداری پر اور اس عقیدے کی اس کلک پر ضرب لگائی اور کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ارے اس گھر کے رب کی تم پرستش تم کرتے جس کو تم مانتے بھی ہو کہ اللہ کا گھر ہے۔ اب ایک بڑی بات سامنے ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ رب کی تعریف کرو تو آپ کہیے گا رب بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، قہار ہے، جبار ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، منتقم ہے، بدلہ لے گا تو چھڑا نہ سکو گے خود کو۔ لیکن جانتے ہیں خود پروردگار نے اپنی تعریف کیا تھی، الذی اطعمہم من جوع۔ سنو سنو، جب بھوک لگتی ہے تو یہی اللہ ہے جو تم کو کھلاتا ہے۔ بھوک لگنے پر اللہ تم کو رزق دیتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے۔ آئے آئے آئے، یہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے جو خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے، الذی اطعمہم، جو تم کو بھر پیٹ کھلاتا ہے۔ کب؟ جب تم کو بھوک ستاتی ہے، بھر پیٹ کھلاتا ہے۔ میرے خیال میں خانقاہوں میں سب سے زیادہ اس پر عمل ہے۔ اب آج یہ جلسہ ہو رہا
آپ کو یقین ہو یا نہ ہو، مجھے یقین ہے کہ دیکھ جھنجھنا رہا ہو اور آپ سے کہا جائے گا چلیے نا کھانا کھا لیں، ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے ایک بڑے آدمی سے پوچھا گیا کہ عرس کے معنی کیا؟ ابھی لغوی معنی تو ہم نے سنا دیا، خوشی، شادی، مقصود کا حصول، مقصد پا جانا، عرس کا معنی۔ لیکن دیکھو اللہ والوں کا بھی ڈیفینیشن دینے کا، پریبھاشا کرنے کا الگ انداز ہے۔ پوچھا کہ عرس کا معنی کیا؟ ہائے ہائے، کوئی ساجد میاں جیسا پیر ہوگا، کوٹ کے چھان کے اپنے ہاتھ سے چمچے سے نکال کے کتلی سے ڈھال کے پلا دے، ہے نا؟ کیا کہا اس نے سنو، کہا کہ عرس کے معنی جانتے ہو کیا؟ کھانا کھلانا، کھانا کھلانا، ہے نا؟ کھانا کھلانا، اچھا عرس کے مطلب کھانا کھلانا؟ تو کسی نے کہا ذرا پوچھے تو ان سے کہ قل فاتحہ، یہ تقریر، یہ نیاز، یہ گل پوشی، یہ چادر پوشی، یہ الائچی دانا، یہ بتاشا، یہ بتاشا، یہ مٹھائی، ہے نا؟ بتاشے پہ یاد آیا کہ حضرت کی والدہ کو بتاشا بہت پسند ہے نا؟ اور میلاد کی مجالس میں بتاشا بٹتا تھا تو حضرت کی والدہ اس بتاشے کو جمع کر لیتی تھی اور کئی وقت کی چائے اسی سے بناتی تھی، ہے نا؟ ہائے ہائے۔ اور ساجد میاں کی شخصیت میں ان کی والدہ کا بہت بڑا کردار تھا، بالکل اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء کی شخصیت میں ان کی والدہ کا رول تھا، اسی طرح حضرت ساجد میاں کی زندگی میں ان کی والدہ کا رول تھا۔ کھانا کھلانا، یہ عرس کے مطلب ہے کھانا کھلانا۔ جی کسی نے پوچھا قل فاتحہ درود نیاز، فرمایا یہ سب کھانا کھلانے کا حسن ہے، کھانا کھلانے کو کچھ بہانہ چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بہانہ ہے کہ کھانا کھلانا ہے تو آؤ ادھر، بیٹھو ادھر، پڑھو ادھر، ذکر کرو ادھر، فکر کرو ادھر، کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، بات کی تان ٹوٹی، کھانا کھاؤ، ہے نا؟ ہے نا؟ مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، بات سمیٹ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے۔ ایک بڑے بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہلاکو کے دربار میں ایک دن عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ ایک پیر صاحب کا بیٹا پکڑا کے ہلاکو کے دربار میں آیا، پیرزادہ، اور ہلاکو کب کس کو معاف کرنے والا، وہ تو سیدھے گردن اڑاتا تھا۔ اگر اس کے سامنے کوئی کہے کہ حضرت پیر صاحب کا بیٹا بادشاہ سلامت، سیلوٹ ہو آپ کو، آپ کی بادشاہت سلامت رہے، جان کی امان پاؤں، کہا کہ جان کی امان پاؤں؟ ہلاکو کی جان کی امان، پہلے اسی کی جان مانو، ہے نا؟ کہ پیر صاحب کا بیٹا، اچھا پیر صاحب کا بیٹا ہے، جلدی مارو اس کو تاکہ زندہ نہ رہے، ہے نا؟ تو ایک مرید بھی ہلاکو کے فوجیوں میں تھا، اس بیچارے کو بڑی چنتا ہو کہ اس پیرزادے کو ہم بچائیں کیسے؟ یہ پیرزادہ بچے گا اب تو بڑا مشکل ہے، پیر کا بیٹا ہے، میرے اوپر پیر کا حق ہے، کیا کریں ہم؟ سوچتے سوچتے پیر دنیا سے جا چکے تھے، کہا یا پیر اب تو اللہ والے ہیں، ہم سے کام لیا جاتا کہ اس پیرزادے کو بچانے میں کوئی رول ادا کر۔ پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا، وہ آگے بڑھا، ہلاکو نے پوچھا کیا بات ہے، بول۔ اس نے کہا حضور یہ جو جوان ہے، یہ جو کھڑا ہوا یہ جوان، اس کو بخش دیا جائے، معاف کر دیا۔ ہلاکو کی کیبری چڑھی، اس نے پوچھا کیوں بخش دیا جائے، کیوں معاف کر دیا جائے؟ آئے ہائے ہائے، پیر کی نسبت کام آئی اور منہ سے نکلا کہ اس کا باپ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، اس کا باپ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ ہلاکو نے غور سے دیکھا کہ اچھا اس کا باپ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، چھوڑ دو، ہے نا؟ اسی بات پر ختم کرتا ہوں
کہ آپ سے کوئی پوچھ دے کہ پیر کون ہے تو آپ کہہ دینا کہ میرا پیر وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. شاید کہ آپ کی بھی بخشائش ہو جائے کہ اچھا کھانا کھلانے والے پیر کا مرید ہے, بخش دو اس کو, معاف کرو اس کو, رخصت کرو اس کو. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے پیر کے طفیل بخشے اور نجات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پیر تو پیر ہمارا خدا بھی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. طریقہ بدلے گا, رسم و رواج بدلے گا, مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا. جو اس طرح سے ہو تقریر ہمارے جلسوں میں تو پوری قوم کا بے شک مزاج بدلے گا.